یہ اس دن کا ذکر ہے جب شانو چشمے کے پانی میں مچھلیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ قائیں قائیں قائیں، ایک بوڑھا کوا دوسرے دو کووں کو دیکھ کر چلایا۔ دوسرے نے اپنے پر پھڑائے اور شانو کو دیکھتے ہوئے چلایا، قائیں قائیں قائیں۔ پہلے نے جواب دیا، قائیں۔ اب تیسرا کوا بھی بولا، قا قا قا۔ شانو چھلانگ لگا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا گھاس کے میدان کی دوسری جانب بھاگنے لگا، جہاں بوڑھی نانی بھوتنی رہتی تھی۔ وہ ایک بہت چھوٹا سا گھر تھا، لیکن بھوتنی نانی کے لیے یہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وہ تو صرف 2 فٹ کی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نانی ایک بھوتنی ہے، لیکن شانو جانتا تھا کہ نانی ہرگز بھوتنی نہیں ہے۔ اتنی اچھی اور مہربان نانی کیسے بھوتنی ہو سکتی ہے؟ وہ گھر کے دروازے پر پہنچا اور جھجکتے ہوئے دستک دی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی شانو اندر پہنچا، نانی بولی، آؤ آؤ شانو، صبح بخیر۔ شانو آگے بڑھا اور نانی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اب تو وہ بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ مروڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر نانی بولی، کیا بات ہے شانو، تم اپنے ہاتھ کیوں مروڑ رہے ہو؟ نانی اینک کے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، میں حیران ہوں کہ کوے آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ دور چشمے کے ساتھ جو درخت ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ نانی، میں ان کی باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر نانی اٹھی اور الماری سے جامنی رنگ کی بوتل سے کوئی چیز نکالی اور چمچ میں لے کر شانو کی طرف بڑھی۔ کیا یہ مجھے پینا ہے؟ جی پیارے بچے، جب تم اسے پی لو گے تو تم کووں کی بات سمجھنے لگو گے۔ شانو نے جلدی سے وہ شربت پیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر کوے کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ کہیں کوے وہاں سے اڑ نہ گئے ہوں۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو کوے ابھی تک درخت پر بیٹھے تھے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ پہلا کوا بولا، مجھے معلوم ہے کہ سونے کے سکوں سے بھرا صندوق کہاں رکھا ہے۔ ارے واہ میرے بھائی، بتاؤ تو وہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے کوے نے پوچھا۔ پہلا کوا بولا، وہ سرسبز چراگاہ کے بالکل درمیان میں دفن ہے۔ اس کا مالک وہی ہوگا جو اسے ڈھونڈ لے گا۔ تیسرا کوا بولا، مجھے معلوم ہے کہ ٹافیوں سے بھرا صندوق کہاں رکھا ہے۔ واہ میرے بھائی، بتاؤ تو وہ کہاں رکھا ہے؟ پہلے کوے نے پوچھا۔ وہ سرسبز چراگاہ کے بالکل درمیان میں دفن ہے اور اس کا مالک وہی ہوگا جو اسے ڈھونڈ لے گا۔ دوسرا کوا بولا، مجھے معلوم ہے کہ آئس کریم سے بھرا صندوق کہاں رکھا ہے۔ پہلا کوا بولا، واہ میرے بھائی، بتاؤ تو وہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا، وہ سرسبز چراگاہ کے بالکل درمیان میں دفن ہے، اس کا مالک وہی ہوگا جو اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس کے بعد کوے تو کچھ اور باتیں کرنے لگے، لیکن شانو ان کو کہاں سن رہا تھا۔ وہ تو چراگاہ کی طرف بھاگے جا رہا تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے پہنچ کر وہ زمین کھودنے لگا اور پھر اسے صندوق کا ایک کونا نظر آیا۔ وہ اور تیزی سے اسے کھودنے لگا اور پھر ایک بڑا سا صندوق باہر نکل آیا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے اندر 3 صندوق اور بھی تھے۔
اس نے ایک کا ڈھکن اٹھایا تو وہ آئس کریم سے بھرا تھا، دوسرے میں ٹافیاں تھی اور تیسرا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ شانو کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب یہ سب اس کی ملکیت تھے کیونکہ اس نے انہیں سب سے پہلے ڈھونڈا تھا۔ وہ گھر کی طرف سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے ابا کو بتایا کہ چراگاہ کے درمیان اسے خزانوں سے بھرے صندوق ملے ہیں۔ پہلے تو انہیں یقین نہ آیا، لیکن پھر وہ گھوڑا گاڑی لے کر چراگاہ کی طرف چلے اور صندوق گاڑی میں لاد کر واپس گھر آ گئے۔ امی نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابا نے سارے صندوق انہیں دکھائے اور پھر سب نے مل کر خوب آئس کریم اور ٹافیاں کھائیں۔ پھر شانو نے کچھ آئس کریم، ٹافیاں اور سونے کے سکے ڈبوں میں ڈالے اور نانی بھوتنی کو دینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ نانی بھوتنی تو بہت ہی خوش ہوئیں۔ شانو انہیں تحفے دے کر دوبارہ گھر پہنچا اور پھر سے آئس کریم کھانے لگا اور ابا سے پوچھا، کیا میں سونے کے کچھ سکے لے سکتا ہوں؟ ابا بولے، کیوں نہیں، یہ سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ سو شانو نے مٹھی بھر کر سکے اٹھائے اور شہر کی طرف چل پڑا اور اپنے لیے ایک خوبصورت خچر اور پیاری سی ریڑھی خریدی۔ پھر خچر کو ریڑھی کے ساتھ جوتا اور بڑی شان سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اور اب تو اس کا دل آئس کریم اور ٹافیاں کھانے کو بھی للچانے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا صندوقوں کی طرف بڑھا اور پھر ٹھٹک گیا۔ یہ کیا؟ وہ چلایا، امی امی، ابا ابا، یہ دیکھیں، صندوق پھر سے آئس کریم اور ٹافیوں سے بھر چکے ہیں۔ حالانکہ وہ انہیں تقریباً خالی ہی کر چکے تھے۔ ابا آگے بڑھے، انہوں نے سکوں کے صندوق سے مٹھیاں بھر بھر کر سکے نکالے اور وہ دوبارہ سکوں سے بھرنے لگا۔ امی بولی، ارے واہ! ابا بولے، ہائے یہ کیا؟ شانو بولا، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر امی بولی، ہم ایک دعوت کریں گے۔ شانو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے اپنی گاڑی پکڑی اور دوستوں کو دعوت دینے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے ہر گھر دعوت دینے گیا اور اگلے دن سب دعوت میں موجود تھے۔ اتنی اچھی دعوت تو انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے 16 بار آئس کریم کا صندوق ختم کیا اور وہ ہر بار پھر آئس کریم سے بھر جاتا تھا۔ انہوں نے 17 دفعہ ٹافیوں کا صندوق خالی کیا اور وہ تو پھر سے ٹافیوں سے بھر جاتا تھا۔ امی ابا نے ہر ایک کو اتنے سونے کے سکے دیے جتنے وہ اٹھا کر گھر لے جا سکتے تھے اور سکوں کا صندوق 18 دفعہ خالی ہوا اور ہر دفعہ بھر گیا۔ شانو نے سب کو نانوں سے ملوایا اور بتایا کہ دراصل یہ دعوت تو نانوں کی طرف سے تھی، جنہوں نے شانو کو کووں کی زبان سمجھنے کے قابل بنایا تھا۔ اور اب سب لوگ جان چکے تھے کہ نانو بھوتنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک انتہائی مہربان خاتون ہے۔ تو بچوں، کچھ سمجھے؟ ہمیں کسی کو بھی جانے بغیر برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ سنانا ہے، بچوں کو کہانی سنائیں اور کہانی سننے کے لیے میرے کوزہ کرا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔